اس وقت کراچی میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا افضل میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور ان کی بہت اچھی تعداد جو ہے ابھی بھی PPHI میں کام کری BHU میں، اور یہ جو ہے اینٹی نیٹل کیئر دیتی ہیں، اور BHU پلس میں یہاں ڈاکٹرز ہیں موجود جو سی سیکشنز بھی کرتے ہیں اور جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں. تو یہ بہت مفید پارٹنرشپ ہے PPHI کے ساتھ. اس کے علاوہ امیونائزیشن یہاں BHUs میں ہوتی ہیں اور فیملی پلاننگ کی بھی سہولتیں BHUs میں دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کسی اور جگہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے کسی بھی اور صوبے میں. اس کے علاوہ ہماری چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اگریمنٹ ہے، جس کے تحت وہ ایمرجنسی سینٹرز چلا رہے ہیں اور بہت ساری ٹرشری ہاسپٹلز میں. تو یہ جو ہے اس سے بہت فرق پڑ گیا ہے. جو ہماری عورتوں کی اموات اور بچوں کی جو نیونیٹل جو نئے مولود بچے ہوتے ہیں ان کی اموات میں خاصا فرق ہو گیا ہے، اور یہ فرق آپ کو 5 سال میں مزید نظر آئے گا جیسے یہ سہولتیں بڑھتی چلی جائیں گی. ہم نے ایک اور چیز جو ہم نے ابھی کرنے جا رہے ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہے وہ ہے گورنمنٹ ڈسپینسری کو، اور اس کو کہتے ہیں 1000 days پلس پروجیکٹ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہی کرے گی. اس میں ہم کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ عورتوں کو اپنے قریبی سینٹر پہ جانے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کیونکہ دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں، تو وہاں ہم نے گورنمنٹ ڈسپینسریز جو ہیں ان کو آپریشنلائز کرنے کا سوچا ہے، اور وہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں 10 ڈسپینسریز ابھی تھر پارکر میں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شروع کروا دی ہیں. ان ڈسپینسریز میں 393 ڈسپینسریز جو ہے پورے 5 سال کی مدت میں ہم آپریشنلائز کر دیں گے. 93 اس سال ہوں گی. تو اس میں جو ہے پریونٹیو ہیلتھ کا حصہ ہوگا، یعنی کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کمیونٹی مڈ وائفز جو ہیں وہ جچگی کی جو ہے سہولتیں وہاں مہیا ہیں اور وہ کریں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 24 گھنٹے چلے گا یہ سینٹر، اور ان میں 5 کا کلسٹر بنایا جا رہا ہے، اور جس میں ایک ایمبولینس جو ہے وہ ریفرل کے طور پہ جو مشکل کیسز ہوں گے انہیں قریبی ایک ہم فیسلٹی آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں وہ ان کا آپریشن ہو سکے اور وہ بچہ جو ہے اور اس کی ماں کو ہم بچا سکیں. یہ جو ہے چیز بہت نہایت ضروری تھی. میں سمجھتی ہوں ماں اور بچے کی صحت بہت ہی اہم ہے. اس سینٹرز میں ہم نیوٹریشن یعنی خوراک کی بھی سہولتیں دیں گے کہ بچے اور ماں کی خوراک کی تشخیص ہو کہ ان کی کمی کیا ہے اور ان کو بھی اس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے ٹیکہ لگنے کی بھی سہولت ہوگی، اور جو ہے فیملی پلاننگ کی بھی ان میں سینٹرز ہوں گے. تو یہ ایک ہم وسیع پیمانے پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور جو گاؤں ہیں ان کے ہم ڈور سٹیپ پہ چلے جائیں. اسی طریقے سے ہمارا ایک کراچی اربن پلان ہے، اور کراچی اربن پلان میں ہم پورے کراچی کے جو ہے ڈسپینسریز اور اربن ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو اسی طریقے سے آپریشنلائز کرنے ایک الگ طریقے سے جائیں گے. تو یہ ساری سہولتیں ہم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جائیں اور اس طریقے سے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز بہتر طریقے سے چلیں. آپ کو میں صرف ایک جو ہے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بتاتی ہوں جو ہے ہماری ڈاؤ یونیورسٹی ہے، اور ڈاؤ یونیورسٹی کی جو ہے سہولتیں جو ہم نے ابھی بڑھائی ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل ہے اور سب کے علم میں نہیں ہو شاید. اور میں اس کے مجھے کچھ پڑھنا پڑے گا اس کے بارے میں آپ کو کیونکہ ڈیٹیلز میں بتا دوں. ہم نے جو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز یا اوجھا پہ ہمارا جو کیمپس ہے اس میں بایو ایکویویلنس لیبارٹری اور ریسرچ آرگنائزیشن کا سینٹر ایک کھولا ہے. یہ جو ہے ڈرگز کی کلینکل ٹرائلز کے لیے ہے کہ کلینکل ٹرائلز، اور اس میں بڑا
یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم باہر کے ملکوں کی بھی میڈیسنز کو ٹرائل کے صورت میں کر سکیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ لیبارٹری اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ خاطر خواہ زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے. ہماری اس میں ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں لیور، بون میرو اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے. رینل ٹرانسپلانٹ آپ کو پتا ہے کہ SIUT میں بھی ہو رہا ہے ہمارا، اور ہم یہاں بھی کر رہے ہیں، اور گھمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. تو اور لیور ٹرانسپلانٹ بھی گھمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ پہلے نہیں تھا سندھ کے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، لیکن ابھی بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے یعنی ہڈی کے اندر کے غدود کی جو ہے ٹرانسپلانٹ کرنا، وہ بھی نہ صرف ابھی پبلک سیکٹر میں نہ صرف ڈاؤ میں بھی ہے، بلکہ ہمارے ہاں گھمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. ہمارا جو ہے گاما نائف، اس کے بارے میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہے. گاما نائف بھی گھمبٹ میں بھی ہے، اور یہاں جو اوجھا میں بھی ہے. تو بہت ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دیہی علاقے اور شہری علاقے دونوں میں یہ سہولتیں مہیا ہو سکیں. ہم نے کووڈ کے دوران ایک سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اسٹیبلش کیا تھا، جو ڈاؤ یونیورسٹی چلا رہی ہے. اس میں 150 بستر ہیں، اور اس میں ICUs کے 45 کے قریب ICU کے بیڈز ہیں. اور obviously ہم نے کووڈ کے دوران ہم نے جناح میں بھی موبلائز کیا تھا ICU بیڈز، اور ہائی ڈپینڈنسی یونٹس اسٹیبلش کیے تھے، سول ہاسپٹل میں بھی کیے تھے، اور دیگر ڈسٹرکٹس کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں ان میں بھی ہم نے یہ سہولت دی تھی. اسی طرح لیاقت یونیورسٹی میڈیکل ہاسپٹل جامشورو میں، حیدرآباد میں سول ہاسپٹل، اور دیگر جگہوں پہ جدھر بھی لاڑکانہ میں، سکھر میں، نوابشاہ میں، ہر جگہ، اور دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی ہم نے کووڈ کی بستر مہیا کیے تھے. اور اس سے خاطر خواہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اندازہ بھی ہے کہ ہم نے بہت سہل طریقے سے کووڈ پہ ہم نے کام کیا، اور اس کی وجہ سے اموات بھی کم ہوئی اور لوگوں کو سہولتیں بھی مہیا ہوئیں. اس کے علاوہ جو ہے ایشیا میں جو QS رینکنگ ہوتی ہے، اس میں 50 پلیسز سے بڑھ کے آگے چلا گیا ہے اوجھا. اور ابھی ریجن میں سمجھتی ہوں بہت ہی نامور جو ہے یونیورسٹی کے نام سے اور ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے. سیڈ فنڈنگ ملی گئی ہے. گریجویشن، اسکول اینڈ پوسٹ گریجویشن کو ہم نے سیڈ منی دی ہے. اس میں بہت سارے ریسرچ پیپرز جو ہیں شائع ہوئے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے. 371 کے قریب ریسرچ پیپرز انہوں نے شائع کیے. میں سمجھتی ہوں جو قابل تحسین ہیں. اور ملٹیپل انٹرنیشنل کولیبریشنز کی تھے. ایک سیرولوجیکل اینڈ اینٹی اسنیک وینم کی جو ہے لیبارٹری قائم کی گئی ہے، جو PhDs ان کو چلا رہے ہیں. مالیکولر اینڈ جینیٹکس اینڈ جینومک اسٹڈیز، یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ہے ہر جو ہے جراثیم ہے اور وائرس ہے، اس کی جو ہے اس کی جینومک اسٹڈی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ آگے چل کے اس میں ہمیں ریسرچ کرنا ضروری ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ نئی نئی اقسام کی وائرسز آ رہی ہیں دنیا میں، اور ان کی پھیلاؤ کی وجہ سے ڈیزیز پھیلتا ہے. CDC سینٹر یہ جو ہے کنٹرول جو کمیونیکیبل ڈیزیز سینٹر جو ہے، اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور اوجھا میں اس کا سینٹر بنا ہوا ہے، جس سے اگر کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس کی فوراً تشخیص ہونا ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ آف وہ میں نے بتا دیا تھا. سیمولیشن لیب، یہ لیب اس طرح سے ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ ہیں چیزیں ہیں جس سے پریکٹس کی جائے کہ جو ڈاکٹرز جو پریکٹس کرنا چاہیں کہ اس میں ان کو جو ڈفرینٹ طریقے سے کام کرنا ہے تو اس کی وہ پریکٹس کر سکتے ہیں آن اسپیشل ڈمیز یا اسپیشل ماڈلز. تو یہ طریقے سے ہم نے اوجھا کو بھی بہتر کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے گاما جو ہے وہ جو ہے گھمبٹ میں بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں. میں گھمبٹ کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دوں آپ کو، کیونکہ گھمبٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو باہر کراچی کے باہر جو ہے جو رورل ایریا ہے اس میں ہمیں بہت
سپورٹ مل رہی ہے. اس کی وجہ سے اس میں لیزر تھراپی, کینسر کی خاص ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے بہت سارا کام کیا. اس میں لیزر تھراپی ہے, کینسر کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے نیوکلیئر میڈیسن کا. اس میں لینئر ایسلریٹر ہم نے دیا ہے گمبٹ کو, اور گاما نائف, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, گاما نائف اویلیبل ہے وہاں. اور دوسرا جو ہے اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ, جیسے پہلے میں نے بتایا, وہ بھی ہو رہا ہے. اور ایلوجینک بون میرو ٹرانسپلانٹ, یعنی اسی پرسن کا خود کا بون میرو ٹرانسپلانٹ, وہ بھی ہو رہا ہے. اور اس میں کارنیا ٹرانسپلانٹ یعنی آنکھ کا ٹرانسپلانٹ, یہ بھی بہت ساری ہماری ہاسپٹلس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ گمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. اور کارنیا ٹرانسپلانٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے جو لوگوں کی بینائی واپس, روشنی آ سکتی ہے, بینائی واپس آ سکتی ہے, اور اس کے کی وجہ سے جو بینائی کا حرج ہوتا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ایک ابھی جو آنے والا ہے اس میں گمبٹ میں, وہ ہے پروٹون تھراپی یونٹ. یہ ساری کینسرز کے لیے ہیں چیزیں جو بہت ہی, میں سمجھتی ہوں, ہائی اینڈ کی چیزیں ہیں. اور کینسر ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں دن بہ دن کینسر کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں آج کل بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کی وجہ سے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے اور ٹریٹمنٹ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں نہایت ضروری ہیں کہ ہم اپنے ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کریں اور ان میں نئی چیزیں اور نئے جو ہے سہولتیں دیں. تو یہ چیزیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. دوسری چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو ابھی ایک ریفارم کرنے جا رہے ہیں, ریفارم سپورٹ یونٹ, اور ہم جو ہے اس میں ریسرچ اینڈ ریفارم سپورٹ یونٹ بنا رہے ہیں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا یونٹ بنا رہے ہیں. جو ہے اس کے علاوہ میں ہم نے ٹیلی ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن کا ایک بل پاس کیا ہے جو ابھی پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو چکا ہے, ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کا بل. یہ ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کا بل اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں, اور ان کی صفائی اور کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے بچا سکیں بیماریوں سے. تو اس لیے ہم نے وہ ٹیلی ہیلتھ کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں, اور اس کے ذریعے کمیونٹی تک, یعنی ان کے گھروں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اینڈرائڈ فونز ہر کسی کے پاس ہے. اس کے علاوہ ہم جو 1000 ڈیز میں گورنمنٹ ڈسپینسریز کو آپریشنل کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی ایک ٹیلی ہیلتھ کا سینٹر ہم کھول رہے ہیں. اس میں ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے جو ان کی جو گاؤں تک کی عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں. دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اوبویسلی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ نہ صرف جو گاؤں کے اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ یہاں سے کراچی سے یا حیدرآباد سے گاؤں کے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک خیال تبدیل کر سکتے ہیں, تبادلہ خیال کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے وہ ان کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے کہ جو جدید قسم کی جو کیوریٹیو ڈیزیزز یعنی جو علاج ہے, معالج ہے, اس کے پروٹوکولز ان کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں. اور یہ ہم نے کووڈ میں کیا تھا اور بہت بہتر طریقے سے ہوا تھا, لیکن ہمیں اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر ان کے ہاں کوئی مشکلات ہیں کیسز کی, تو وہ اسپیشلسٹ جو دوسرے شہروں میں ہیں ان کے ساتھ وہ مشکلات ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کیس کی بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. یہ ٹیلی میڈیسن کا سسٹم ہم نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں اسٹیبلش ہو گیا ہے, اور یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ذریعے ہر ایمرجنسی یونٹ جو ہے ہاسپٹلز میں, چائلڈ ایمرجنسی یونٹ جو ہے وہ اس پہ CCTV کے ذریعے کنیکٹڈ ہے, اور اس کے ذریعے ڈاکٹرز یہاں کراچی میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو پریس کانفرنس کر رہی ہیں.